दोस्तों, आज 16 शाबान मंगल के दिन ये तस्बीह पढ़ते साथ ही आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। आप रब्बे करीम से जो भी मांगोगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज अगर कोई शराबी है, जानी है, कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी के लिए मांगे। आज का दिन खजाने लूटने का दिन है। आज का दिन रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का दिन है। अल्लाह वालों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। 16 शबानुल मुअज़्ज़म का पूरा दिन मौजूद है, जिसको जब जहाँ वक्त मिल जाए ये तस्बीह बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ लेना। ये तस्बीह पढ़ते साथ ही ज़मीन फाड़ कर निस्क निकलेगा। आज ये तस्बीह वही इंसान पढ़ेगा, आज उसको ही ये तस्बीह पढ़ने की तौफीक होगी जिसे अल्लाह ताला दौलत से नवाजना चाहता है। इसलिए दुनिया जहान के सारे काम छोड़ के 16 शाबान मंगल का दिन ये वजीफ़ा किसी कीमत नहीं छोड़ना। ये महीना कमली वाले आका का महीना है। ये महीना तकदीर को संवारने का महीना है। ये महीना अपनी बख्शिश करवाने का महीना है। ये महीना अल्लाह पाक से ख़जाने हासिल करने का महीना है। ये महीना रब को मनाने का महीना है। इस महीने में अल्लाह पाक बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह पाक जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। अल्लाह वालों, आज वो मुक़द्दस दिन आ गया है जिसे 16 शबान का दिन कहा जाता है और ये मंगल की तारीख़ में आया है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस वजीफ़े को ज़रूर कर लेना है। ये तस्बीह पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह पाक उसका सारा इंतज़ाम गैब से ही फरमा देते हैं। अल्लाह पाक अपने ख़जानों के मुंह उस बंदों के लिए खोल देते हैं जो बंदा 16 शाबान मंगल के दिन ये वजीफ़ा सब काम छोड़ के तन्हाई में अलग से अलहदा बैठकर रब को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए इस वजीफ़े को कर लेता है। इस महीने में तो अल्लाह पाक की रहमतें बंदे को पुकारती हैं। कोई मांगने वाला पूरे 365 दिन में सिर्फ ये एक दिन अल्लाह को दे दिया जाए तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं। आज अल्लाह पाक को मनाने का दिन है। अपनी ज़िंदगी का सिर्फ 5 मिनट का वक्त आज अल्लाह पाक के लिए निकाल लें। आज सिर्फ 5 मिनट आप लोग मुख्तस कर लें कि आज के दिन आप लोगों ने इस वजीफ़े को पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, ये एक तस्बीह पढ़ने की देर है। ये एक तस्बीह अर्श इलाही से रहमतों बरकतों की बरसात करवाएगी। अर्श इलाही पर बैठा मेरा रब इतना नवाजेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग सिर्फ 16 शाबान मंगल के दिन ये वजीफ़ा, ये अमल बताए गए तरीके से चलते फिरते पढ़ लें, बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जो 16 शाबान मंगल के दिन ये वजीफ़ा छोड़ेगा। अल्लाह वालों, आज का वजीफ़ा मेरी उन दुखियारी बहनों, बेटियों, माओं, बुज़ुर्गों के लिए है जो कई सालों से गुर्बत, तंगदस्ती का रोना रो रही हैं, जो बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़ी बड़ी तस्बीहात, बड़े बड़े अमाल, बड़े बड़े सदक़ात करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे, जो थक चुके हैं, अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, जो मौत को तरजीह देते हैं, वो आज मरने से पहले 16 शाबान मंगल के दिन ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़कर देखना। ये एक तस्बीह आप तो क्या, आपके घर वालों का नसीब भी बदल जाएगी। आप तंगदस्त हैं, आप भिखारी हैं, आप फ़कीर हैं, आपकी दुकान पर गाहक नहीं आते। आप सिर्फ एक तस्बीह पढ़कर देखिएगा, आपकी हर तरह की तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें, रुकावटें गैब से ख़त्म हो जाएंगी। आज अगर कोई बे औलाद बैठा है तो औलाद मांग लो। आज 16 शाबान मंगल का दिन है और पूरी रात भी आपके पास मौजूद है और अगर ये वजीफ़ा आप लोग तहज्जुद के वक्त पढ़ेंगे, जब अल्लाह पाक
پہلے آسمان پر نزول کرتے ہیں، تجلی فرماتے ہیں اور صدائیں لگائی جاتی ہیں، ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا؟ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگوں نے شب برات کی رات کو غفلت میں گزار دیا تو خدا را آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ 16 شعبان منگل کے دن کو ہرگز بھی غفلت میں مت گزارنا، اس وظیفے کو، اس عمل کو ضرور کر لینا، اور اگر یہ منگل کا دن بھی آپ سے چھوٹ گیا تو پھر کسی اور دن کر لینا، لیکن کرنا ضرور، اور تہجد کے وقت کرنا، تاکہ آپ کو اس وظیفے کی زیادہ برکات حاصل ہوں۔ بے اولادوں کو اولاد دی جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار دیا جائے گا، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیا جائے گا۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے سکونی رہتی ہے، بے برکتی رہتی ہے، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی پریشانیوں کا آج غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف 16 شعبان منگل کے دن یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو۔ یہ عمل آج ہر دکھیارا بندہ پڑھے۔ اللہ والوں، شعبان المعظم کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں برکت بہت زیادہ ہے۔ جو بندہ بھی اس مہینے کو پائے اور اس مہینے میں کوئی اعمال کرے اور نیک کام کرے، اللہ پاک اس کا بہترین صلح اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، یہ گھڑیاں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ جو وقت ہے، جو دن ہے، یہ ہاتھوں میں ریت کی طرح پسل رہا ہے۔ اللہ والوں، ان دنوں کو غنیمت جانو، ان دنوں کو ضرور آپ لوگ خوب عبادات کیا کرو۔ اللہ پاک آپ کے لیے بہترین بندوبست فرمانے والا ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب لکھ دیا جاتا ہے، تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے کوچ کریں گے ان کا پتہ جھڑ جاتا ہے، اور جو لوگ اس دنیا میں پیدا ہوں گے ان کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کب ذلیل کیا جائے گا، کب وہ رسوا ہوگا، کس کو کب عزت ملے گی، کون شہرت پائے گا، اس مہینے میں ہر انسان کے رجسٹر کو لکھ دیا جاتا ہے، اور آج کے دن رب کی عدالت میں آپ کے نامہ اعمال پیش بھی کیے جائیں گے۔ آج جو تسبیح میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آپ لوگوں نے رب کریم سے ضرور آپ لوگوں نے اپنا نصیب اور اپنی پسند کی تقدیر لکھوانی ہے، اور ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص وظیفے کی طرف، اس خاص تسبیح کی طرف، اس کرامتی وظیفے کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو خدا را سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دیں۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو مستند وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ اس سے پہلے آج 16 شعبان منگل کے دن کی خاص دعا میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ ایک بار آمین کہہ کر اپنا پورا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، تاکہ آپ کو اپنی خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے۔ اے میرے مالک و مولا، اے مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ میرے مولا تو ہر تنگ دست کو سہارا دینے والا ہے، ہر گرنے والے کو اٹھانے والا ہے۔ میرے مولا آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو خالی مت لوٹانا۔ میرے مولا جو لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کے نصیب میں حلال رزق لکھ دے۔ میرے مولا ہم سب کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے نامہ اعمال میں ہم نے
जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह किए मेरे मौला तमाम गुनाहों को मिटा दे और गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा ले मेरे मौला। तू अजीम रब है, तू मेरा रब है, मेरा मौला है, तू नहीं देगा तो कौन देगा। आज उठे हुए हाथों को खाली मत लौटाना मेरे मौला। आज जो सवाल करे अपनी बारगाह में कबूल कर लेना मेरे मौला। हमें तमाम दुख तकलीफ़ में मौला अपनी पनाह में रखना मेरे मौला। हासिदीन के हसद से, मुनाफिकीन की मुनाफिकत से, चुगलखोर की चुगलखोरी के और मेरे मौला शैतान के शर से और नफ्स अम्मारा से अपनी पनाह नसीब फरमा मेरे मौला। जो मांग पाए अता फरमा, ना मांग पाए हक़ में बेहतर हो अता फरमा मेरे मौला। जो वालिदैन परेशान हैं, जिनकी औलाद नाफरमान है, उनको पलट कर जवाब देती है मेरे मौला। उन माओं के दिल को सुकून अता फरमा, उन औलादों की ज़बान में लगाम डाल दे मेरे मौला। उन औलादों को फरमा बरदार बना दे मेरे मौला। अपने प्यारे हबीब की ज़ियारत करने के शर्फ हमें ख्वाब में अता फरमा मेरे मौला। अपना मीठा मीठा मक्का और मदीना देखने की सआदत नसीब फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अपने पूरे नाम के साथ ज़रूर आमीन लिखिएगा। अल्लाह वालों, आज 16 शबान मंगल का दिन, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया, सऊदी अरेबिया या फिर आप लोग दुबई, ओमान, मस्कन, बांग्लादेश, जापान, किसी दुनिया के कोने से आपका ताल्लुक़ है, 16 शबान मंगल के दिन ये वजीफ़ा आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, किसी भी वक़्त पढ़ लो। सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। ये तस्बीह डायरेक्ट रब से राबता बना देती है, ये तस्बीह डायरेक्ट रब को राज़ी कर देती है। अगर आप भी डायरेक्ट रब से मांगना चाहते हैं, रब के सामने हाथ फैलाकर भिखारी बनकर मांगना चाहते हैं, तो आज ये तस्बीह पढ़ लेना। ये तस्बीह आज वही पढ़ेगा जिसको रब की ज़ात तौफीक देगी, आज वही पढ़ेगा जिसे रब की ज़ात ने रिज़्क़ और दौलत और शोहरत से नवाजना होगा। आप लोग सुबह फजर की नमाज के बाद ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा या फिर तहज्जुद, मंगल का पूरा दिन मौजूद है। जो लोग किसी लापरवाही या फिर किसी परेशानी की वजह से, कोई गलती कोताही की वजह से अगर उनसे शब बारात रुखसत हो गई, शब बारात को इबादत नहीं कर पाए, तो अल्लाह वालों फिर आप लोगों ने 16 शाबान को इस वजीफ़े को बिलखुसूस कर लेना है, बावुज़ू करना है। बावुज़ू करेंगे तो ही इस वजीफ़े की वो ख़ास आपको ताकत नसीब होगी, अल्लाह पाक की ज़ात राज़ी होगी। सबसे पहले आप लोग कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, चाहे सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर दुरूद इब्राहिमी। देखें, दुरूद इब्राहिमी अगर नमाज वाला आप लोग पढ़ेंगे तो अल्लाह वालों आपको ज़्यादा इसके फ़यूज़ व बरक़ात नसीब होंगे, हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपनी आँखों को बंद कर लेना है और आँखों को बंद करने के बाद जो आपकी हाजत है, जो आपका तसव्वुर बनाना चाहते हैं कि मैं इस मकसद के लिए, इस जायज़ मकसद के लिए मैं इस अमल को करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, आप लोगों ने अपनी आंखें बंद करके उस मकसद का तसव्वुर कर लेना है। बेशक आप घर के ख्वाहिशमंद हैं, आप चाहते हैं आपका ज़ाती घर हो जाए, तो जो घर ख़रीदना चाहते हैं उस घर का तसव्वुर कर लें। अल्लाह वालों, जो घर ख़रीदना चाहते हैं तसव्वुर करें, या फिर आप लोग कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं, कोई चीज़ पाना चाहते हैं, किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं, आप उसकी जायज़ मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, इस अमल को, इस वजीफ़े को जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊं उसके मुताबिक कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आपको किसी और अमल को करने की इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वजीफ़ा ऑल इन वन है। और जो मैं आपको अमल बताने लगा हूँ ये अमल भी बेहतरीन अमल है। तो अल्लाह वालों,
آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اللہ والوں پھر اپنی نیت کا جو آپ کا مقصد ہے آنکھیں بند کر کے آپ لوگوں نے اس کا تصور کرنا ہے۔ اس کے بعد فوراً سے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے اور اس وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ہوا، آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، میں نے آپ کو ایک بار پڑھ کے سنایا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی یہ ایک آیت یہ پہلے نمبر پہ پڑھنی ہے۔ اسے کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں، یہ جو دعا ہے، یہ جو کلمات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے یہ پکارے ہوئے کلمات ہیں۔ اللہ والوں، جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب وہ بے پناہ کی مشکل میں گرفتار تھے، جو آگ ان کے سامنے تھی اس کی لپٹیں قرآن کہتا ہے کہ آسمانوں کو چھو رہی تھی، اتنی بڑی آگ لگائی گئی تھی۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم کو ڈالا جا رہا تھا، اور جب ان کو ڈالا تو وہ آگ گلزار ہو گئی۔ کیسی گلزار ہو گئی؟ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائی۔ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، وہ بھی سلامتی والی۔ اللہ والوں، یہاں پر ایک نقطہ غور کرنے والا ہے کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے گا کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ ٹھنڈا ہونا بھی نقصان دہ ہوتا ہے، کم ٹھنڈا ہونا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں، سلامتی کا مطلب یہ کہ نہ میرے ابراہیم کو تکلیف زیادہ ہو نہ کم ہو، بالکل بھی تکلیف نہ ہو جائے، اے آگ ایسی گلزار ہو جا، اور آپ کئی دنوں تک اس آگ میں رہے، زندہ رہے۔ اور جو بنی اسرائیل والے تھے، انہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ ابراہیم کو آگ نہیں جلا رہی ہے۔ اللہ والوں، آگ کا کام جلانے کا ہے، لیکن جب یہ کلمات پڑھ دیے جائیں تو اللہ پاک اس آگ کو بھی گلزار فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں، اس طرح کے مشکل میں ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید آگے آگ ہے، میں آگ کے دریا میں غوطہ زن ہونے والا ہوں، میری پریشانیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ آپ لوگ موت کو، خودکشی جیسے عظیم کبیرہ گناہ کو آپ لوگ ترجیح دے رہے ہیں، تو پھر اس وظیفے کو ایک بار کر لیں۔ اللہ پاک سکون قلبی عطا فرما دے گا، آپ کے قلب کو سکون عطا فرما دے گا، آپ کو ہمت عطا فرمائے گا، آپ کو طاقت عطا فرمائے گا، اور آپ کو نصرت بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آپ لوگوں نے صرف 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار آپ لوگ پڑھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح سے آپ نے 101 بار آرام سے، کوئی جلد بازی نہیں ہے، آرام سے، سکون سے، تحمل سے بیٹھ کر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پہلے نمبر پر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، یہ بھی نبی کی دعا ہے، یہ بھی نبی کا وظیفہ ہے، یہ بھی نبی کے کلمات ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ والوں، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ آیت ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب آپ سے رب کی ذات ناراض ہو گئی تھی، آپ اپنی امت کو تنہا چھوڑ آئے تھے رب کی اجازت کے بغیر، تو پھر آپ کو جس سختی اور آزمائش کا آپ کو سامنا تھا، اللہ والوں، تو آپ نے اس وقت میں، اس سختی میں آپ نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس آیت کریمہ کو بھی پڑھنا ہے، 171 بار پڑھنا ہے، 171 ٹائمز آپ لوگوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ لوگوں نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ نبی کی دعا ہے، یہ نبی کے کلمات ہیں۔ ایک نبی نے، حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا اور اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ والوں، نبیوں کے اوپر جو آزمائش آتی ہے بہت سخت ہوتی ہے، بہت سخت، اتنی سخت آزمائش آتی ہے کہ ان کو بخار بھی 2 بندوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو اللہ
اللہ والوں جب اتنی سخت آزمائش میں تو پھر رب کو منانے کے لیے اللہ والوں پھر کام بھی بڑے کرنے پڑتے ہیں، جستجو بھی بڑی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ کلمات انہوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ والوں آپ پر کتنی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ ہے، دیکھیں قرآن پاک کے الفاظ ہیں، مولا علی شیر خدا کا فرمان رحمت نشان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مگر مسلمان کو ایک پتھر بھی نہیں چبھتا اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ والوں ہمارے یہ گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کے بیچ میں آ جاتے ہیں، ہماری کامیابی کی آڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں اگر آپ لوگ کامیابی چاہتے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے انعامات آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر اس مہینے میں، اس رحمت والے مہینے میں، اس برکت والے مہینے میں، شعبان المعظم کے مہینے میں، نبی پاک والے مہینے میں، کہ نبی پاک نے فرمایا، کملی والے آقا نے فرمایا کہ شعبان المعظم کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں اس کی نسبت جب نبی پاک کی طرف ہو گئی تو یہ مہینہ معزز ہو گیا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے 171 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں انشاءاللہ آپ لوگ خود دیکھیں گے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر آپ کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا، نامکمل وظیفہ ہوگا، کیونکہ یہ وظیفہ جو ہے یہ وظیفہ بنیاد ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام، یا محمد یہ نبی پاک کا ذاتی نام ہے، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو ہو گئے، یا اللہ یا محمد تین ہو گئے۔ اللہ والوں ان دونوں ناموں کی بڑی فضیلت ہے، ان دونوں ناموں سے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، جب آپ شرمسار ہوئے، جب آپ نے ندامت کے اندر آپ نے نہ جانے کتنے سال تک آپ نے آسمان کی طرف اٹھا کر نہیں دیکھا اور آپ کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لن تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ والوں جب کہتے رہے تو اس وقت آپ کی یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی، لیکن جب آپ نے نبی پاک کا وسیلہ پیش کرا، نبی پاک کو واسطہ بنایا اور کہا کہ میں نے یہ کلمہ جنت میں عرش پہ لکھا ہوا پایا ہے، تو مجھے یقیناً اس بات کا ادراک ہے کہ تو اپنے اس نام کو تو نے جس کے ساتھ جوڑا ہے تو اس سے بڑی محبت کرتا ہے، تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کے واسطے سے کہ میری جو غفلت ہے، میری جو خطائے لرزش ہے، جو اجتہادی میری خطا ہے، مجھے اس کو معاف فرما دے۔ تو پھر اللہ پاک نے جواب ہی نہیں دیا تھا، اتنے سالوں تک جواب ہی نہیں دیا، اور پھر جواب دیا کہ بے شک تو نے اس نام کا سہارا لیا جس نام سے ہمیں بڑی محبت ہے، تو ہم نے تیرے جو گناہ ہے، جو تیری غلطی ہے، ہم نے اس سے معاف کر دیا۔ اللہ والوں نہ جانے ہزاروں سال تک آپ جو نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، ان کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تھی، قبول تو دور کی بات ان کو جواب نہیں دیا جا رہا تھا۔ اللہ والوں سوچو، ہم ایک دن وظیفہ کرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، 1 ہفتہ کرتے ہیں بولتے ہیں رزلٹ نہیں مل رہا۔ دیکھیں وظائف کا رزلٹ فوراً ملتا ہے، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں رزلٹ فوراً مل جاتا ہے۔ آپ کی تڑپ، آپ کی جستجو اس وظیفے کے اندر جتنی خالص ہوگی اللہ پاک اتنی جلدی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ والوں آپ کے اوپر بات ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پڑھتے ہیں، اللہ پاک کو ان کا رونا بڑا پسند آتا ہے، اللہ پاک کو ان کا پڑھنا بڑا پسند آتا ہے، اللہ پاک ان کو عطا نہیں کرتا۔ اللہ پاک کہتا ہے نہیں یار اس کو عطا کر دیا نا پھر آئے گا نہیں ہے میرے پاس۔ اور جب اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں اور بندہ بھول جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، اللہ پاک پھر اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ پھر تو آزمائش میں آتا کہ دوبارہ میرے پاس آ اور پھر دوبارہ تو پڑھ، تیرا پڑھنا مجھے پسند ہے۔ تو اللہ والوں یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہمیں گمان اچھا کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ مسلمان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ پاک ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، بس کچھ دعا ہوتی ہے جو جلدی ہو جاتی ہے، کچھ دیر میں ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں پکارنا بند نہیں کرنا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ نبی پاک نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے۔ تو اللہ والوں ہمیں مایوس نہیں ہونا، پورے ایمان کی پختگی اور عقیدے کے ساتھ ہمیں اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آج کی رات مانگیں گے اور اللہ پاک سے اپنی مغفرت کروا لیں گے۔ اللہ والوں تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس جو نام ہے یا اللہ یا محمد اس کو 221 بار پڑھنا ہے، 221 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 ہو گئے،
یا اللہ یا محمد 3 ہو گئے. اس طریقے سے 221 ٹائمز 221 مرتبہ 2 تسبیحات اور 21 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, بسم اللہ شریف پڑھیں گے, اور آپ نے 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنا ہے. پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے. اس کے بعد اپنے سر کو اٹھائیں گے, آسمان کی طرف دیکھیں گے, یا مسبب الاسباب اس کو 11 بار کہیں گے. پھر سر جھکائیں گے, اپنے دل کی طرف دیکھیں گے, اللہ اکبر اس کو 11 بار کہیں گے. پھر آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے جو آپ نے اول پڑھا تھا. اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ. آپ یقین کریں مستجاب الدعوات بن جائیں گے. اللہ پاک آپ کو اس منزلت پہ آپ کو فائز فرما دے گا. اللہ والو, یہ وہ تسبیح ہے جس کو پڑھ کر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے بیڑے پار ہو گئے, رب راضی ہو جاتا ہے. یہ وہ کلمات ہیں, رب راضی اور رب کی ذات نوازنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے. یہ وہ کلمات میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا. یہ مہینہ بڑا مجرب مہینہ ہے, اس مہینے کو ہرگز بھی ضائع مت ہونے دیجیے گا. انشاءاللہ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز آپ کو ملتی رہے. آمین. پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.